بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس درس میں ہم تعلیم کے میدان میں لوگوں کی فیلنگز کو کنسیڈر کرنے کے بارے میں بات کریں گے کہ لوگوں کی کچھ احساسات تعلیم کے میدان میں بھی ہے، اور تعلیم اور تعلم یہ بھی اسلام کے احکام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوامر میں سے ایک امر ہے کہ انسان اپنے آپ سے جہل کو دور کر دے، علم حاصل کر دے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے دعویٰ کیا تھا کہ العلم لا يعادله شيء، علم کے ساتھ کوئی بھی شے برابر نہیں ہے۔ ان سے کسی نے کہا فكيف ذلك یا امام اہل السنہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علم سے کوئی بھی عبادت سے برابر نہیں ہے افضلیت میں؟ علم سب سے افضل ہے، کیونکہ سب سے پہلے علم حاصل کرنے، پھر بصیرت کے ساتھ عبادت کرنا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، بعد میں عمل کرنے ہیں پہلے۔ امام بخاری نے باب بھی قائم کیا، باب العلم قبل القول والعمل، عمل اور بات کرنے سے پہلے علم حاصل کر۔ جب آپ کے پاس علم ہوگا تو پھر آپ بات کر سکیں گے اور بصیرت کے ساتھ عبادت کر سکیں گے۔ تو تعلیم اور تعلم یہ واجب ہے، اور تعلیم کی وجہ سے کتے کو بھی شرف اور خصوصیت اور امتیاز حاصل ہوتا ہے۔ جو معلم ایجوکیٹڈ کتا ہے وہ ان ایجوکیٹڈ سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے مکلبین تعلمونہن، کہ آپ کتے کو تعلیم دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم سے کہا تھا اذا ارسلت کلبک المعلم، جب آپ اپنے ایجوکیٹڈ کتا بھیجے شکار کے لیے اور وہ شکار کو پکڑے تو وہ حلال ہے، لیکن اگر اس کو آپ نے تعلیم نہیں دی ہے اور وہ شکار کرے تو وہ حرام ہے۔ دیکھیں اتنا فرق ہے تعلیم کی وجہ سے۔ تو انسان دوسرے سے کیوں مختلف نہیں ہوگا؟ انسانوں کے درمیان جو ڈفرینس اور اختلاف ہے وہ علم کی وجہ سے ہے، کہ علم کی وجہ سے ایک انسان دوسرے سے ممتاز ہو جاتے، کیونکہ علم شعور پیدا کرتے۔ تو اس میں بھی مختلف مجالات ہیں، جو اس میں بھی احساسات ہیں لوگوں کی۔ سب سے پہلے ہے مراعات شعور السائل، کہ ایک سائل آپ کے پاس آتے ہیں۔ دیکھیں سوال بہت اہم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انما شفاء العی السؤال، کہ جہل کا علاج وہ کویسچن کرنا ہے۔ آپ کویسچن کریں گے تو جہل کو دور کر دیں گے آپ اپنے سے۔ آپ کو کوئی ایسے مسئلے کا پتہ نہیں، جہل کی وجہ سے لوگ دوسروں کو قتل کرا دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، مروا دیتے ہیں۔ جیسے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قتلہم اللہ، اللہ ان کو قتل کر دے، اس نے اس کو مار، کیونکہ ان کو فتویٰ دیا تھا کہ آپ پانی نے استعمال کرنا ضروری ہے، آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی جنب ہوا تھا اور صحابہ نے ان کو فتویٰ دیا کہ آپ پانی ضرور استعمال کریں گے غسل جنابت کے لیے، تیمم نہیں کر سکتے، حالانکہ تیمم کر سکتے۔ اس وجہ سے انہوں نے جب غسل کیا تو وہ فوت ہوئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اہل علم سے سوال پوچھیں، اگر آپ کسی مسئلے کا نہیں پتہ تو آپ اہل علم سے سوال پوچھ سکتے۔ یا کبھی کوئی شخص شرم حیا محسوس کرتا ہے، کویسچن نہیں پوچھ سکتا، تو وہ کس طریقے سے آپ نے ان کا سامنا کرنا ہے، وہ شخص کیا کرے گا، اس حوالے سے ابھی گفتگو ہوں۔ تو مفتی مراعات جانب المفتی عند یتحتم علی معرفۃ ما یتعلق بامور، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دینی احکام کو سیکھے۔ ومن جہل شیئا مما فرض علیہ فعلیہ یطلب العلم، اور جو دینی مسائل ضروریات جو ہے کہ 5 نمازیں فرض ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے بعد ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، یہ جو ضروری مسائل ہیں اس کا سیکھنا بہت ضروری ہے مسلمان کے لیے۔ تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علماء سے پوچھے جب آپ کو کسی مسئلے کا نہیں۔ والسؤال واجب فيما هو من الفرائض، فرائض کے بارے میں سوال کرنا فرض ہے۔ اب دیکھیں نا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بار یہ بات کی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، حیض کے بارے میں سوال کرتے، صحابہ بہت کویسچن کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کیف نلت هذا العلم، اتنا زیادہ علم آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا تھا بِلِسَانٍ سَئُولٍ وَقَلْبٍ عَقُولٍ، میں زیادہ کویسچن کرتا ہوں اور پھر بعد میں سوچتا ہوں۔ تو ایک سائل ہوتا ہے، ایک سئول ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا زبان سائل نہیں ہے، سئول ہے، زیادہ کویسچن۔ جیسے غافر اور غفور میں فرق ہے، غافر بخشنے والا اور غفور زیادہ بخشنے والا۔ لیکن اذا کان سوال ما یستحی منہ لسبب، کبھی کویسچن اس طرح ہوتا ہے کہ ایک سائل حیا محسوس، شرم محسوس کرتا ہے، تو ایک استفتاء کے وقت پھر وہ مناسب اسلوب کو اختیار کرے
اور آداب شرعی کے خیال. والعالم والمفتی ينبغي ان يراعي مشاعر الناس، عالم اور مفتی کے لیے بھی ضروری ہے کہ لوگوں کی جذبات اور احساسات کا خیال رکھے اور ان کو حرج میں واقع نہ کر دے. علی بن ابی طالب نے کہا كنت رجلا مذاء، میں مزہ تھا، یعنی میرا مزی خارج ہوتا تھا. ایک منی ہوتا ہے اس سے غسل فرض ہے، اور ایک مزی ہے انسان سے جو پیشاب ہے، منی ہے اور مزی ہے. تو مزی سے غسل واجب نہیں ہے، لیکن وہ سمجھ رہا تھا کہ اس میں بھی غسل واجب ہے. لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو علی کا سسر ہے، یہ فاطمہ کی وجہ سے میں کویشچن ان سے نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا کہ پھر میں نے مقداد ابن اسود کو کہا کہ آپ پیغمبر سے پوچھے کہ میں صرف وضو کروں گا مزی نکلنے کے بعد یا میں غسل بھی کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا توضا، صرف وضو کیا کرے، وغسل ذکرک، اپنے فرج کو دھونا. قال ابن حجر وفيه استعمال الادب في ترك الموائم بما يستحى منه عرفا. حافظ ابن حجر نے کہا کہ اس حدیث میں یہ مسئلہ ہے کہ آپ جب کویشچن ایسا ہو جس میں آپ حیا محسوس کرتے تو مفتی کو فیس نہیں کر سکتے. وحسن المعاشرہ مع الاسحار، اور اپنی بیوی کے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. وترک ذکر ما يتعلق بنحوه، اور بیوی کے جو رشتہ دار ہیں ان کے سامنے اپنی بیوی کی جماع کے حوالے سے کوئی بھی اس سے باتیں نہیں کرنا. وقد تقدم استدلال المصنف فی کتاب العلم فامر غیرہ بالسؤال. امام بخاری نے اس کے اوپر باب قائم کیا ہے کہ کوئی شخص خود کویشچن نہیں کر سکتا، دوسرے سے کہے کہ آپ استاد جی سے کویشچن پوچھیں، میں یہ سوال ان سے نہیں پوچھ سکتا. کیونکہ بعض لوگ مجلس میں یہ حیا بھی محسوس کرتے ہیں، حالانکہ دو لوگ علم نہیں حاصل کر سکتے ہیں، ایک تکبر والا اور ایک جو حیا کرتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص، ایک طالب علم استاد سے کویشچن نہیں کر سکتا کیونکہ وہ یا اسپیکنگ پاور نہیں، یا ان کا یا کوئی اور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ شرم محسوس کرتے ہیں. تو دوسرے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ آپ استاد سے یہ کویشچن پوچھیں. باب الحیاء فی العلم، بخاری نے اس کے اوپر باب قائم کیا کہ علم میں حیا کرنا. اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث بخاری نے نقل کی ہے کہ نعم النساء نساء الانصار، سب سے بہترین خواتین انصار کی خواتین ہے کہ لم یمنعہن الحیاء من ان یتعلمن الدین، کہ حیا نے ان کو روکا نہیں ہے کہ وہ دین حاصل. کیونکہ ایک عورت آئی تھی ام سلیم کے نام سے اور کہا حل علی النساء من غسل، کیا خواتین بھی جنب ہو سکتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی، جب ان کو بھی خواب آ جائے تو وہ بھی جنب ہو سکتی ہے. احتلام، جب خواتین کا بھی احتلام ہو سکتا ہے جیسے مردوں کا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے. دوسرے نمبر پر ہم آتے ہیں کہ اکثر لوگ جاہل ہوتے ہیں. ایک جاہل ہے، ایک متجاہل ہے. جاہل وہ ہے جس کو پتہ نہیں، اور ایک متجاہل ہے، اور ایک وہ ہے کہ جاہل ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں عالم ہوں. جاہل مرکب جس کو کہتے ہیں نا. ایک جاہلی بسیط ہے، نہیں پتہ اور سمجھتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ، لیکن ایک یہ ہے کہ اس کو نہیں پتہ اور اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ مجھے نہیں پتہ. تو اس طرح بھی جاہل ہوتے. تو ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا یہ بھی ضروری ہے. رسالۃ التعلیم رسالۃ جلیلہ، کیونکہ تعلیم کا جو میسج ہے نا، یہ ایک عظیم میسج ہے اور یہ انبیاء کی ڈیوٹیز میں سے ہے. وہی وسیلۃ عظیمہ من وسائل نشر الدین. اور اسی طرح نرمی کرنا اور تعلیم ایک دین کو منتشر کرنے کا سبب بھی ہے، تبلیغ کا. ومن الامور التي ينبغي مراعاتها في التعلیم، تعلیم میں سب سے اہم یہ ہے کہ آپ نرمی کا معاملہ کریں. دیکھیں نبی علیہ السلام نے 3 سالوں میں ایک ایسے شاگرد پیدا کیا جو محدث ہے، ابو ہریرہ. وہ غزوہ خیبر میں آئے تھے. تو غزوہ خیبر 7 ہجری میں واقع ہوئے، تو 10ویں ہجری میں تو پیغمبر فوت ہوئے. 3 سال میں ابو ہریرہ محدث بنے، اتنے بڑے محدث کہ 5374 احادیث یاد کی. اور ہمارے بچے مدرسہ میں 3 سال میں صرف قرآن حفظ کرتے ہیں، وہ بھی بھول جاتے ہیں، صرف رمضانی قاری بن جاتے ہیں، رمضان میں ان کو یاد آتے، لیکن وہ قرآن بھی حفظ کرتے ہیں صحابہ اور ساتھ. آپ دیکھیں یہ صرف اس وجہ سے کہ پیغمبر نے ان کے ساتھ نرمی کیا تھا. کبھی ابو ہریرہ کو مارنے کی وجہ سے آپ بچوں کو سیدھے راستے پر نہیں لا سکتے. جب اللہ توفیق نہ دے، آپ دیکھیں کتنے بڑے. کل مجھے خبر آئی تھی شیخ ابن باز کا بیٹا فوت ہوئے ہیں. دنیا نہیں جانتی کہ شیخ ابن باز کا بیٹا فوت ہوئے، لیکن شیخ ابن باز جب فوت ہوئے تھے تو جو لوگ چور تھے تو ابن باز کی نرمی کی وجہ سے انہوں نے چوری چھوڑی تھی. ایک پاکستانی چور تھا اور تہجد کے ٹائم وہ شیخ ابن باز کے گھر میں گھسا تھا اور پھر انہوں نے پکڑ لیا تھا اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا تھا. تو شیخ ابن باز کے جنازے کے وقت وہ بہت روئے تھے اور وہ عالم بن گیا تھا وہ چور بعد میں نرمی کی وجہ سے. تو یہ نرمی آپ نے کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا اٹھا کر یہ گردان ہی نہیں یاد کرتا اور ضربہ یضربہ یاد نہیں کرتا. تو جس کو اللہ تعالیٰ اپنے طرف
کھینچے دین کی طرف، وہ خود سیکھتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یتیم ہیں علماء کی زندگی میں آپ دیکھیں، لیکن انہوں نے کیونکہ ان کو حلال کھانا کھلایا گیا تھا۔ یہ بھی ہے کہ والد اپنے بچوں کو حلال کھلائے تو پھر اللہ تعالیٰ خود ان سے دین کا کام لیتے ہیں۔ فحری بالمعلم مراعات هذه الفروق، یعنی لوگ لیولز لوگوں کے ڈیفرنٹ ہے، مستوی تفکیر، فہم اور سلوک میں جو لوگوں کے یعنی فکر سوچنے، کسی شخص کے سوچنے کا انداز الگ ہے دوسرے سے، ڈفرینس موجود ہے لوگوں میں، تو ہر شخص کے ساتھ ان کے مستوی، ان کے لیول کے مطابق آپ معاملہ کریں۔ معلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ بات جو کرتے ہیں نا، بات جب آپ کرتے ہیں تو لوگوں کی مختلف کیٹیگریز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ عوام کو ایسے درس دیتے ہیں جو آپ علماء کو دیتے ہیں۔ علماء کو جب آپ درس دیتے ہیں ایسے الفاظ، بعض لوگ اس خطیب کو سب سے بڑا خطیب سمجھتے ہیں جو خطبے میں ایسے الفاظ استعمال کرے کہ اوپر سے گزر جائے۔ آسان انداز کے ساتھ لوگوں کو سمجھانا یہ ایک مبلغ کا بھی طریقہ ہے، ایک بلیغ انسان اور فصیح اس کو کہتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا بین نحن فی المسجد مع رسول اللہ، ہم پیغمبر کے ساتھ ایک مسجد میں بیٹھے تھے، ایک اعرابی آئے اور انہوں نے پیشاب کیا مسجد میں، تو صحابہ نے ان کو منع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے کہا مہ یعنی نہیں کرنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تزرموہ دعوہ، ان کو چھوڑے کہ وہ پیشاب مکمل کر دے، ٹھیک ہے مسجد میں۔ ان کو بعد میں بلایا اور ان کو نصیحت کی کہ یہ مسجد پیشاب کے لیے نہیں ہے، یہ عبادت کے لیے ہے، اور پیشاب کے لیے بھی کوئی جگہ تو ہوتی ہے نا۔ تو نرمی، ابھی وہ جاہل ہے، یعنی ان کو نہیں پتہ، جاہل کا یہ مطلب ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، یہ مساجد گندگی کے لیے نہیں ہے، یہ ذکر کے لیے ہے، قرآن کی قرات کے لیے ہے۔ اور پھر پیغمبر نے کہا کہ ایک لوٹا میں پانی لے کے آئے اور اس کے اوپر ڈال لے، تو پھر اس شخص نے کہا اللہ میرے اوپر مغفرت کرے اور محمد کی مغفرت کر دے، میرے اوپر رحمت کر دے اور محمد کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد حجرت واسعا، اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، آپ نے تنگ کر دی۔ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے اوپر بھی رحمت کریں نا، تو آپ نے کہا کہ نہیں صحابہ کے اوپر نہ کرے کیونکہ میرے ساتھ سختی کا معاملہ کیا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ابی انت و امی فلم یؤنب ولم یسب، اس اعرابی نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو کہ آپ نے کبھی مجھے سخت بات نہیں کی ہے۔ اس کے بعد 30 نمبر پر ہے مراعات شعور من اعتاد علی خطأ عند وعظه وتعلیمه، ایک شخص ہے ان کی عادت یہ ہے، ان کے عادت یہ بنی ہے کہ وہ غلطی کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ بوڑھے لوگوں کے عقیدت چینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، ان کی یہ عادت بنی ہے۔ والنفس عائدۃ اذا عودتها واذا ترد الى قليل تقنع، شاعر نے کہا کہ نفس کو جس طرف آپ مائل کرتے ہیں وہاں جاتی ہے، توڑے پر راضی کرنا ہے توڑے پر قناعت کرتی ہے۔ ولذا فعل الداعی مراعات الحکمہ فی تذکیر الناس وواعظہم، داعی کے لیے ضروری ہے کہ حکمت سے کام لے لے جب وہ لوگوں کو واعظ کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے طریقے کا خیال رکھے۔ هذا ما يسمى باسلوب التخلیہ والتحلیہ، اس کو تخلیہ اور تحلیہ کا اسلوب کہا جاتا ہے۔ یعنی داعی کا کام یہ ہے کہ تخلیہ کرے پھر تحلیہ کرے۔ کیا مطلب ہے تخلیہ؟ یعنی جب آپ اپنے گھر کو مزین کرتے ہیں نا تو پہلے گندگی نکالتے ہیں، آپ ایک دیوار کو پینٹ لگاتے ہیں تو پہلے اس دیوار کو صاف کرنا ہے، تو پہلے صاف کر دو، عقیدے کو صاف کر دو، بعد میں اعمال سکھائے۔ جب لوگوں کے عقیدہ خراب ہے تو آپ ان کو نیک اعمال کی ترغیب دے دیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ پہلے ان کی صفائی کر دیں بعد میں ان کو خوبصورت کر دیں۔ سعید ابن ابی الحسن نے کہا جاء رجل الی ابن عباس انی رجل اصور هذه فافتنی فیها، ایک شخص ابن عباس کے پاس آیا اور کہا میں تصویریں کھینچتا ہوں، فقال له ادن منی، ان کو کہا قریب آ جائے کہ قریب ادن منی، حتی وضع یده علی رأسه، ابن عباس نے ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا۔ انبئک بما سمعت من رسول اللہ، میں نے پیغمبر کی یہ حدیث سنی ہے کہ کل مصور فی النار، ہر تصویر کھینچنے والا جہنم میں ہے، اور وہاں ان سے کہا جائے گا کہ اس میں روح پونک کے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیمرے کا تصویر اس تصویر میں داخل ہے یا نہیں، لیکن ہاتھ سے جو تصویر ہے وہ بالکل اس میں داخل ہے۔ وتأمل قول ابن عباس انبئک بما سمعت فإن هذا من حکمتی، یعنی ابن عباس نے ان کو یہ کیوں کہا کہ میں آپ کو پیغمبر کی حدیث سناتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ آپ نے کیوں اس تصویریں کھینچی ہے غلط۔ ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا۔ تو دیکھیں نا کوئی شخص غلطی کرتے ہیں آپ فوراً اس کو یہ نہ کہے، بعض لوگ جب آپ موبائل اوپر کرتے ہیں ان کے لیکچر میں کہتے ہیں تمہارے ہاتھ شل ہو جائے، بد دعائیں دیتے ہیں۔ آپ ان کو سمجھائے، ہو سکتا ہے ان کا نظریہ یہ ہو کہ یہ کیمرے کا تصویر حلال ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو گالی دیتے ہیں یا بد دعائیں دیتے ہیں۔ تو بعض علماء اتنی سختی کرتے فوراً بد دعا دیتے، آپ ان کو سمجھا دیں۔ جیسے ابن عباس نے ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ اور کہا کہ یہ تصویریں ان کے بارے میں نے یہ حدیث سنی ہے، خود اپنی طرف سے فتویٰ نہیں دیا۔ تو یہ ہے کہ
جو شخص ایک چیز کی عادت بنی ہے ان کو، یا اجتہادی غلطی ہے. ابھی دیکھیں احناف ہے، شوافع ہے، ہر ایک کی یہ عقیدہ بنے ہے. ہر ایک کہتے ہیں کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، وہ کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں ہمارے پاس. تو ایک شخص ہے 20 سال وہ ایک عمل کر رہا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں آپ مشرک ہیں. ایک شخص امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا، ان کی عادت یہ بنی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ مذہب ہے، یہ ہمارے پاس دلائل ہے، قرآن کے آیات ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا، آپ فوراً اس کو کہتے ہیں آپ کی 40 سال کے نمازی کڈے میں گئی. تو ایسا تو نہیں ہوتا. آپ ان کو سمجھا دیں کہ یہ احادیث ہے، آپ کے پاس بھی احادیث ہے اور ہمارے پاس. اس کے بعد چوتھے نمبر پر یہ ہے مراعات نفوس طلبۃ العلم الصغار. جب چھوٹے طالب علم ہے تو ان کے نفوس کا بھی خیال رکھے، کیونکہ اگر وہ مدرسے آئے ہیں، دور سے آئے ہیں، تو اگر وہ یہاں پر تنگ ہو جاتے ان کو اجازت دے دے. اس حوالے سے بھی احادیث موجود ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین.